بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ الحمد للہ رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں علم الحدیث کورس کا سلسلہ اور احادیث مبارکہ کو سمجھنے اور پڑھنے کا ایک سلسلہ جاری ہے۔ اسی سلسلے میں آج ایک اور روایت جو کل ہی کی روایت کی طرح تاجر حضرات سے متعلق ہے، اور یہ روایت بھی حدیث کی مشہور کتاب جامع ترمذی کے اندر موجود ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ آج کی جو روایت ہے یہ کل والی روایت کے بالکل برعکس ہے۔ کل والی روایت کے اندر ایسے تاجروں کا ذکر کیا گیا تھا جو تجارت کے اندر شرعی اصولوں کو سامنے نہیں رکھتے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ ایسے تاجروں کا جو حشر ہوگا وہ فساق، فجار اور گناہگاروں کے ساتھ ہوگا۔ البتہ جن میں وہ تین صفات پائی جائے گی تو ان کا یہ حکم نہیں ہوگا، تو ان کا پھر کیا حکم ہوگا؟ تو ان کا حکم جو ہے وہ آج کی حدیث میں ہم پڑھیں گے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء۔ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنی تجارت کے اندر امانت داری اور دیانت داری کرنے والے، یعنی ایسے تاجر جو اپنی تجارت میں سچ بولتے ہیں اور ساتھ ساتھ امانت داری سے کام لیتے ہیں، تو التاجر الصدوق الامین، سچ بولنے والے اور دیانتداری دکھانے والے تاجر جو ہے وہ مع النبیین و صدیقین و شہداء، ان کا حشر جو ہوگا قیامت کے دن وہ انبیاء کے ساتھ ہوگا، سچ بولنے والوں کے ساتھ ہوگا اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ انسان جب کاروبار کرے تو صرف دو چیزوں کی پابندی کرے، ایک تو اپنے کسٹمرز اور اپنے گاہک کے سامنے جھوٹ نہ بولے بلکہ ہمیشہ سچ بولے، اور اگر کسی چیز کے اندر کوئی عیب ہے، کوئی خرابی ہے، کوئی فساد ہے تو اس کے بارے میں اپنے کسٹمر کو بتا دے، اور اس کے ساتھ کسی قسم کا دھوکہ نہ کرے، اس کے سامنے سچائی کا اظہار کرے۔ اور نمبر دو الامین، امانت داری سے کام لے، خیانت نہ کرے۔ تو جو تاجر ان دو صفات کو اپنائے گا تو ان کے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے، خوشخبری کی بات ہے کہ ایسے تاجروں کا قیامت کے دن جو حشر ہوگا، وہ ان کو جو رفاقت ملے گی، ان کو جو معیت حاصل ہوگی، تو وہ انبیاء کے ساتھ ہوگی، اس لیے کہ انبیاء کی تعلیمات کی روشنی میں تجارت کرتے تھے۔ اسی طرح ان کا حشر صدیقین کے ساتھ ہوگا، اس لیے کہ یہ دنیا میں اپنے کاروبار میں، اپنی تجارت کے اندر سچ بولتے تھے، جھوٹ سے بچتے تھے۔ وہ شہداء، اور ان کا حشر جو ہوگا وہ شہداء کے ساتھ ہوگا، اس لیے کہ کاروبار کی دنیا میں سچ بولنا، امانت داری سے تجارت کرنا یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے، اور اس کے لیے بہت بڑی قربانی چاہیے ہوتی ہے۔ تو جس طرح ایک شہید اپنے مال جان کی قربانی اللہ کے راستے میں دیتا ہے اور صرف اللہ کے رضا کے لیے اس مشقت کو برداشت کرتا ہے، تو اسی طرح ایک تاجر جو ہے وہ بظاہر تو اپنا دنیاوی نفع کم رکھتا ہے، اور یوں سمجھ لے کہ تجارت کی اصطلاح میں اسے نقصان کہا جا سکتا ہے کہ ایک چیز میں اگر 500 روپے کمائے جا سکتے تھے تو جھوٹ بول کر، لیکن یہ تاجر سچ بول کر اس میں 300 روپے کما لیتا ہے، تو گویا 200 کی وہ قربانی دے دیتا ہے، تو اس لیے اس کا حشر جو ہے وہ شہداء کے ساتھ ہوگا۔ لہذا یہ حدیث جو ہے یہ تاجر حضرات کے لیے ایک مطلب لائحہ عمل کے طور پر اور اصول کے طور پر یہ حدیث تاجر حضرات کو یاد رکھنی چاہیے کہ جو تاجر حضرات اپنی تجارت میں سچائی اختیار کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، امانت داری سے کام لیتے ہیں، تو ان کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ تعالی ہمارے تاجر بھائیوں کو ان اوصاف کو اپنی زندگی میں لانے اور ان کو جو ہے وہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔